السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، 12 نمبر 27 سورۃ القمر، آیات مقدسہ 33 تا 40 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کلام مقدس قرآن مجید کی جو سچی رہنمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رہنمائی کو مکہ المکرمہ کی سوسائٹی میں پیش کرتے ہیں، اور جو حالات اور واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کو درپیش ہیں، اللہ رب العزت ماضی کی تاریخ ارشاد فرماتے ہیں یہ سارے حالات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مختصر اللہ رب العزت تذکرہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے سنا، پھر قوم عاد کے حوالے سے سنا، پھر قوم سمود کے حوالے سے سنا، اور پھر جب ان شیطانی جماعتوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ رب العزت مسلسل یہ ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ واقعات محض سننے سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ میرے عزیزو، آج تو ہم اس کلام مقدس کا مطالعہ کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اور آج ہم کفار مکہ کے حالات بھی یہاں سمجھ رہے ہیں۔ پھر آج کے دور میں تو یہ ساری اقوام گزر گئیں، اب کون اس پر مخاطب ہوگا؟ کون غور و فکر کرے گا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ کے حوالے سے کون غور کرے گا؟ اور اللہ رب العزت نے تو واضح ارشاد فرما دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ کلام مقدس سچی رہنمائی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمائی ہے، اصل میں تو اس کے مطابق زندگی آسان کرنی ہے۔ زندگی میں ہم نے
سہولتیں پیدا کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک سسٹم دے دیا ہے، اس کو سمجھو، اور جتنے بھی اللہ کے انبیاء کے یہ واقعات ہیں اس پہ غور و فکر کرو، اس کے نتائج دیکھو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے جو واقعات، پھر قومی انقلاب کی تشکیل، غزوہ بدر ہے، احد ہے، اور پھر خندق، پھر فتح مکہ ہے، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ غور و فکر کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے؟ آج کے دور کے لیے کہا جا رہا ہے، اس وقت کے جو مخاطبین تھے ان سے کہا گیا تھا، اور آج تو مخاطبین ہم ہیں۔ اس لیے کلام مقدس کے ان دروس کو سن کر ہم 10 منٹ سنیں، 5 منٹ سنیں، ایک آیت سنیں، 2-4 سنیں، لیکن روزانہ میرے عزیزو غور کریں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت ان واقعات کے تسلسل کو جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ کیا ہم رہنمائی لے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے دل کا تزکیہ کر کے اللہ کی اس رہنمائی سے جڑ گئے ہیں؟ کیا آج کے حالات کے مطابق ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں اللہ کی اس رہنمائی کو غالب کرنے کے لیے، یا کمپرومائز کر کے چلنا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آج بھی ایک اور قوم کا واقعہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کون سی قوم ہے؟ قوم لوط۔ اور آغاز اللہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ سنیے، کذبت قوم لوط بالنذر، پیچھے گزرا تھا کذبت ثمود بالنذر، اور اس سے پیچھے گزرا کذبت عاد، اور اس سے پیچھے گزرا کذبت قبلہم قوم نوح۔ سب انبیاء کے ساتھ کذبت کا لفظ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کے نبیوں نے رہنمائی دی، قوم نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا، مانا نہیں ہے، تسلیم نہیں کیا۔ اب تسلیم نہ کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک صاف انکار کر دیا جیسے کفار کر رہے ہیں، دوسرا منافقت، کہ ظالم شریروں اور شیطانی جماعتوں سے بھی تعلق اور سچی جماعت سے بھی تعلق، جیسے منافقین کا کردار ہے، اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اس کو کمپرومائز کہتے ہیں، یہ کمپرومائز نظریہ ہوتا ہے۔ مومن کا، سچی جماعت کا نظریہ کمپرومائز نہیں ہوتا، فیصلہ کن ہوتا ہے۔ تو قوم لوط نے بھی اپنے جو نذر ہیں، ڈر سنانے والے، ان کو جھٹلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ انا ارسلنا علیہم حاسبا، بے شک ہم نے بھیجا ان پر آندھی، پتھروں کی آندھی، الا آل لوط، مگر جو لوط علیہ السلام کو ماننے والے تھے، آپ کی جماعت تھی، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ اور نجیناہم، ہم نے ان کو نجات دی، بسحر، سحری کے وقت، پچھلی رات کے وقت، نعمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے نعمت ہے۔ اللہ نے اس سچی جماعت کو حضرت لوط علیہ السلام کی قیادت میں جو بچایا ہے، یہ نعمت ہے۔ جب بھی ظالمانہ نظام سے نجات ہوتی ہے تو یہ نعمت ہوتی ہے سچی جماعت کو، ظلم ختم ہو، ظالموں کو شکست ہو، انسانیت کے لیے نعمت ہے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم اپنا جو شکر کرنے والے بندے ہیں ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، سبحان اللہ، اللہ رب العزت کتنے دلائل سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو پہلے ڈرا دیا تھا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، أَنذَرَهُمْ، ان کو ڈرا چکے تھے،
بطشتنا ہماری پکڑ سے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سب کچھ بتا چکے ہیں، اور پھر جو فرشتے تشریف لائے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے حوالے سے بڈرا چکے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت و توقیر کرو، ان کے پیچھے نہ پڑو، اور قوم کہتی ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ فتماروا بالنذر، انہوں نے شک کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جو کہا اس پر شک کیا، اور کہنے لگے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور جو مہمان تھے وہ نوجوان مہمان خوبصورت جو فرشتے تھے، ان کو لینے کے لیے آگے بڑھے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے منت سماجت کی۔ فرشتوں نے کہا پیچھے ہو جائیے آپ، اب ہم ان کو بتائیں گے ہم کون ہیں، ہم فرشتے ہیں اللہ کے، ہم ان کا بندوبست خود ہی کرتے ہیں۔ فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پھر ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی، مٹا دی۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اب فرشتوں نے ان کا جو حال کیا، اللہ آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، اور البتہ تحقیق صبح کے وقت ان پر آن پڑی، بکرتن صبح صبح، عذاب مستقر، عذاب جو ان کے لیے اللہ نے طے کر دیا تھا۔ کیا عذاب تھا؟ پتھروں کی بارش، بستی تباہ ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ یہاں سے چلے جائیے، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اپنی جماعت کو ساتھ لے لیجئے، جو مومن ہے، سچی جماعت ہے، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ہر چیز تباہ کر دی۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، پس چکھو اب میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اب تمہیں پتہ چلا ہے، تم نبیوں کا مذاق اڑاتے ہو، اب نتیجہ دیکھو اور چکھو عذاب۔ اللہ پھر ارشاد فرماتے ہیں میرے عزیزو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ایک چھوٹی سی آیت ہے، زبانی یاد کر لو، کتنی دفعہ آ رہی ہے اس سورہ مقدسہ میں، اور یہ ہمارے لیے ہے۔ البتہ تحقیق ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ذکر کے لیے۔ آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے، سارے ترقی کے راستے قرآن میں موجود ہیں۔ آپ تمام اداروں کی تشکیل کیجئے، اپنے سسٹم کو غالب کیجئے، اللہ کی بالادستی کو غالب کیجئے، اللہ سے رہنمائی لیجئے، سب کچھ قرآن میں ملے گا۔ کوئی چیز اوجل نہیں ہے، صرف ایک چیز کرنی ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آپ غور و فکر کر سکتے ہو، سوچ سکتے ہو؟ میرے عزیزو، یہ ہے اللہ کا پیغام۔ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، آج کے حالات کا جائزہ لینا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تو آج بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، کلام مقدس تو آج بھی وہی موجود ہے، اور اس کی تاثیر بھی موجود ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اندر صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔